جی تو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ مولانا پہلی بات تو یہ کہ میں آج آپ کے مخالف کھڑا ہوں، تو اچھا، اس ارے خدا خیر کرے. اس اس لحاظ سے آج آپ سے بات ہوگی، جی اور ان لوگوں کی طرف سے میں بات کروں گا جو بیچارے کسی وجہ سے یہاں نہیں آ پا رہے ہیں. یہ ڈر ہے کیا ہے واللہ عالم، یہ وہی بہتر جانتے ہیں. جی مولانا میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس کچھ سوال ہیں، جی مطلب تو آپ کو تھوڑا زیادہ وقت دینا پڑے گا، اوکے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. جی تو آپ نے پچھلے 2-3 اسٹریم کی ہیں جن سے میں نے یہ پھر اس کے کاؤنٹر میں ایتھسٹ نے اسٹریم کی، تو اس میں سے میں نے کچھ سوال نکالے ہیں. تو آپ کچھ سوال جو ہیں وہ آپ کے ذات کے تعلق سے ہیں، جن پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ چاہیں تو جواب دیں، چاہیں تو جواب نہ دیں. لیکن کچھ سوال ایسے ہیں جو اسلام پر ہیں، تو ان کا جواب دینا ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں اسلام پر جو سوال ہیں وہ سوال کروں گا. ہاں اور میری میں کوئی اسلام نہیں ہوں، میں تو ایک عام انسان ہوں. وہ اسلام سے متعلق جو سوال ہے وہ کیجیے. جی جی. تو جی سب سے پہلے جو آپ کی 2 اسٹریم ہوئی تھی، ایک انگلش میں ہوئی تھی اور ایک مفتی شمائل صاحب کے ساتھ ہوئی تھی. جی تو اس میں آپ نے میں آپ کی مطلب جو الفاظ تھے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں گا کہ آپ نے کیا کہا تھا. جی کہ مینٹل ٹراما کی بات تھی. جی اس میں جو آپ نے کہا تھا کہ بنیادی 2 چیزیں ہیں، جی وہ یہ ہے مینٹل ٹراما، اور ایک ایسی چیز ہے، اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عمر کی کسی خاص پڑاؤ میں ہو، اس کا رزلٹ اپوسٹیسی یا ایتھیس کے شکل میں بھی نکل سکتا ہے، بلکہ بچپن میں بھی ہوتا ہے یہ چیز. مثال کے طور پر مطلب جو ریسرچ آپ نے بات کی کہ ریسرچ آ چکی ہیں کہ جو بھی ایل جی بی ٹی یا غیر کا جو اختیار کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی چائلڈ مولسٹیشن ہوا ہے. جی تو اس پہ ایک تو سوال آپ کے اوپر یہ بنتا ہے، یہ آپ کے ذات سے کے تعلق سے کہ اوکے آپ نے ریسرچ پیش نہیں کی. تو ٹھیک یہ ہے. بہرحال آپ کا وہ ہے، آپ دیں چاہے نہ دیں، نہیں وہ میں آپ کا مطلب. میں جواب دے دیتا ہوں. میں سمجھا یعنی آپ نے ذات سے متعلق کہا تو میں کنفیوزڈ ہو گیا. تو بہرحال ریسرچ موجود ہے، چونکہ وہ ایک سوال ویسے ہی آیا، اس موضوع کے اوپر وہ اسٹریم نہیں تھی تو اس لیے وہ ریسرچ پیش نہیں کی گئی. لیکن ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر باقاعدہ جس طرح آج ہم نے ڈیٹا پیش کیا ہے، ریسرچ پیش کی ہے، جو بات میں نے کہی تھی مینٹل ٹراما والی کہ ایتھسٹ مینٹل ٹراما کا شکار ہوتے ہیں اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ان کو ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر باقاعدہ ایک اسٹریم کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے یہ اسٹریم ہو، لیکن نیئر فیوچر میں یہ اسٹریم ہوگی اور انشاءاللہ وہ ڈیٹا پیش کیا جائے گا، وہ ریسرچ جی پیش. جی جی. اور آپ نے اس پہ ایک اور دعویٰ کیا تھا کہ 70 سے 80 پلس جینڈر ہیں، تو جی یہ بھی مطلب آپ نے پیش کیا، اس پہ بھی کوئی وہ نہیں، دلیل نہیں تھی. میرے خیال سے تو یہ چیز تو ایسی ہے کہ اس پر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا آج اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو حقیقتاً کچھ نہیں پتا. یعنی میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی اگر کسی نے آپ نے ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کہیں سے میں اعتراض سن کر آیا ہوں، بھائی آپ خود گوگل کریں ہاؤ مینی جینڈرز ایک دم آ جائے گا، پوری لسٹ آ جائے گی جینڈرز کی. بلکہ میں نے ایک لنک دیکھا، اس میں میں نے خود فیس بک پر چیک نہیں کیا، لیکن اس لنک میں یہ لکھا ہوا تھا کہ خود فیس بک پر جب آپ پروفائل بناتے ہیں تو وہ آپ کو بہت سارے آپشنز دیتا ہے، کوئی تقریباً 54 یا 50 ابو 50 آپ کو آپشن دیتا ہے کہ آپ کا جینڈر کون سا ہے. تو اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہر ملک میں دیتا ہے یا کچھ خاص ملکوں میں، لیکن بہرحال یہ کہ گوگل پر اس کو بہت آسانی کے ساتھ وہ لنکس آپ کے پاس آ جائیں گے. تو اگر کسی کو اعتراض ہے کہ بھئی چونکہ آبویسلی یہ کوشچن میرے لیے انیکسپیکٹڈ تھا، لیکن آپ بھی دنیا میں کوئی بھی ہر ایک کے پاس گوگل ہے، سرچ کرے کہ کتنے جینڈرز ہیں، ہاؤ مینی جینڈرز دے آر، ایک دم آ جائے گا. جی. جی تو آپ نے پھر یہ کہا کہ جو بھی ایتھسٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ مینٹل ٹراما ہوا ہے. جی پھر آپ نے اس میں 3 مثالیں پیش کی، جس میں سے ایک سچوالا کے ساتھ تھا. تو کہ مطلب ان کو گھر والوں نے چھوڑ دیا. تو اس پہ ایک ایتھسٹ سوال کرتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ میں اس پہ آ جاتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ چائلڈ مولسٹیشن ہوا ہے جو بھی مطلب یہ اختیار کر رہے ہیں جی بی ٹی. تو اس پہ ایک کتاب ہے الاصابہ فی تمییز صحابہ. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک عبارت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ
میں آپ کے سامنے میں پڑھ کے بتا بھی دوں آپ کو. پڑھیے. جی. وبنحو ذلك ذكر ابن اسحاق قال فالتمس دخول عليه فمنعهما فتكلمت سلمة فقالت يا رسول الله ابن أمك تعني أبا سفيان وابن عمتك تعني عبد الله فقال لا حاجة فيهما فأما ابن أمي فحتك إرزيه. مولانا یہ یہیں پہ مطلب سوال ہوتا ہے، پھر اس کے آگے بھی عبارت ہے وَأَمَّا ابْنِ عَمَّتِكَ فَقَالَ لِي بِمَكَّةَ مَا قَالَ ثُمَّ أَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلَ فَأَسْلَمَ فَشَهِدَ فَتَحَ وَحُنَيْنَ وَالطَّائِفَ. ایک منٹ. تو اما ابن عمی فحتک عرضی، یہی عبارت ہے نا؟ جی جی جی. اچھا، کیا اعتراض ہے اس پر؟ تو اس پہ اعتراض مولانا یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ چائلڈ مولسٹیشن ہوا ہے، مطلب جو بھی یہ اختیار کرتے ہیں، تو وہ سوال یہ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، جیسا کہ یہ عبارت میں ایسا ترجمہ کر رہا ہے وہ کہ اس نے میرے بہرحال میں کہنا بھی نہیں چاہتا وہ لفظ. نہیں، میں سمجھ گیا. اصل میں دیکھیے، جو لوگ ذہنی اعتبار سے بھی دیوالیہ ہوتے ہیں اور عربی کے اعتبار سے تو خیر دیوالیہ ہیں ہی، ان کے گرو گھنٹال بھی دیوالیہ ہیں. تو میں ایک چیز یہاں بتا دے رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی بیسک گرامر جانتا ہے اور وہ اس ویڈیو کو سنے گا تو لوٹ پوٹ جائے گا. بالکل بالکل. یعنی اگر حتک عرضی کا ترجمہ کسی بھی شخص نے یہ کیا ہے کہ اس نے میرے ساتھ مولسٹیشن کیا ہے یا اس نے میرا ریپ کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مینٹل مولسٹیشن ہو چکا ہے اس آدمی کا، جس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے. چونکہ عرض کے معنی عزت کیا آتے ہیں؟ بے عزتی کرنا. حتک عرضی بے عزتی کرنا، یعنی آپ اس کو انگریزی میں ڈیفیمیشن بولتے ہیں، تو بلکہ اردو میں بولا جاتا ہے کہ حد کے عزت کا مقدمہ دائر کر دیا. یعنی اردو میں ہم بولتے ہیں جب ڈیفیمیشن کا کوئی کیس کسی کے اوپر کرتا ہے تو حد کے عزت کا مقدمہ دائر کر دیا. تو یعنی اردو بھی کسی آدمی کو ٹھیک آتی ہے نا، تو وہ بھی یہ فالتو کا ترجمہ نہیں کرے گا. اور بہرحال جس ابن عم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ان کو آنے کی اجازت نہیں دی تھی، تو انہوں نے پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی ہی کی ہے. جی تو یہ مطلب وہاں پہ اس نے مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ گویا کہ بس میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ جس طرح اگر جیسے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، اگر اسی طرح کسی لینگویج کی اگر کوئی آرگنائزیشن ہوتی تو اب تک یہ پھانسی پہ چڑھ گئے ہوتے. وہ حتک عرض کر چکے ہوتے وہ حد کے عزت ظاہر کر چکے ہوتے کہ بھائی ہماری لینگویج کی تم نے ٹانگ توڑ دی. سب سے پہلے سچ والا پر ہوتا، اس کے بعد پھر جو ہے باقی ان کے جتنے بھی چیلے چپاٹ ہیں ان کے اوپر ہوتا. جی ہاں، تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ تمام لینگویج جو ہوتی ہیں وہ باقاعدہ دھرنا پردرشن کرتی اور کہتی ان کو پھانسی دو، اس کے علاوہ کام نہیں بننا. جی تو مولانا دوسرا سوال یہ تھا، ایک پوائنٹ میں یہاں پہ بول دوں میر بھائی. انٹرسٹنگ ہے کہ میں نے جو آبزرو کیا ہے کہ 100% جو یہ اس طرح کے مرتد لوگ ہیں وہ ان کو لینگویج ایک بھی لینگویج نہیں آتی. یعنی کہ مطلب ٹوٹی پھوٹی لینگویج، اردو بھی ٹوٹی پھوٹی آتی ہے، انگلش بھی ٹوٹی پھوٹی آتی ہے، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو آپ کو کسی ایک لینگویج میں سب سے پہلے ایکسپرٹ ہونا پڑے گا، اس کے بعد ہی آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہو. تو یہ مطلب یہ ہر ایک میں کامن ہے یہ چیز. یہ سب لوگ آلریڈی لو آئی کیو لیول ہوتے ہیں، ان کا بالکل آئی کیو لیول ایک دم لو ہوتا ہے. اور دیکھیے میں کسی پیشے کی برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمارے آج کے دور میں جو پیشہ ہے وہ دراصل آپ کی ایجوکیشن کو بیان کرتا ہے. تو اب اگر مان لیں کوئی عطر بیچ رہا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی گوشت بیچ رہا ہے، یہ ان لوگوں کو بتایا گیا کہ اگر تم اسلام کے خلاف بولو گے نا تو بہت پیسہ ملے گا، پرساد بہت ملے گا. یہ سب لوگ اسٹیم کرنے کے لیے آ گئے. تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میں سبزی بیچنے والے کی برائی نہیں کر رہا ہوں، میں عطر بیچنے والے کی، پرفیوم بیچنے والے کی برائی نہیں کر رہا ہوں، میں اسی طریقے سے گوشت بیچنے والے کی برائی نہیں کر رہا ہوں. لیکن اگر یہ لوگ اپنے پروفیشن میں رہیں اور اسی پر فخر کریں کہ بھئی ہم حلال روزی کما رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کا آئی کیو لیول تو ہے مائنس میں اور بات کر رہے ہیں آپ آسمان و زمین کی، تو ظاہر ہے کہ پھر کیا گل کھلائیں گے آپ. جی اصل میں مولانا ایک مطلب ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. میں نے ایک ایتھیسٹ بھائی کو کہہ دیا جاہل مطلق، تو وہ غصہ ہو گئے، کہہ رہے ہیں کہ کیوں کہا؟ تو میں نے کہا میں نے ایسے نہیں کہا، میرے پاس دلائل ہیں. کہہ رہے ہیں کیا دلائل ہیں؟ تو میں نے کہا میرے پاس دلائل یہ ہے کہ میں سچوالا جی کو اندھوں میں کانا راجا سمجھتا ہوں.
تو اس نے کہا کہ یہ کون سی دلائل ہیں؟ تو میں نے کہا کہ مطلب دلائل یہ ہے کہ کانے صحیح لیکن ایک آنکھ تو ہے نا. چلیں میں سمجھتا ہوں عمر بھائی، رکیے میرے خیال سے میں نے بھی کچھ نیگیٹو کامنٹ کر دیا، آپ بھی نیگیٹو کامنٹ نہ کریں کسی بھی شخصیت کو لے. تو سوال کریں، سوال کیا ہے؟ چلیے ٹھیک ہے. دوسرا جو سوال تھا وہ سچوالا جی کے بارے میں. آپ نے یہ کہا کہ سچوالا جی نے کہا کہ اگر میرے ساتھ میرے گھر والے ایسا نہ کرتے تو شاید میں یہ نہ کرتا جو میں کر رہا ہوں اس وقت. تو یعنی گھر چھوڑ کے چلے گئے. اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ سچوالا جی کو مینٹل ٹراما ہو گیا. آپ نے یہ کہا. تو آپ یہ پھر ایک ایتھسٹ جو ہے وہ سوال کرتا ہے کہ اس سے نعوذ باللہ اس سے برا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. 6 سے 8 سال کے بیچ میں آپ کے والد والدہ چھوڑ کے چلے گئے، انتقال ہو گیا. تو وہ بھی ایک وہاں نکال دیا گیا. فرق ہے، ٹھیک ہے، فرق یہاں ہو گیا. دیکھیے ایک آدمی کے اگر قریبی رشتے دار گھر سے باہر نکال دینا اور اس کا کوئی مطلب اس پر توجہ نہ دیں تو پھر آدمی سسکتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ یار میں نے کیا برا کیا کہ میرے گھر والے نے میرا بائیکاٹ کر دیا. لیکن اگر کسی کے قریبی رشتے داروں کا انتقال ہو جائے تو ظاہر ہے کہ آدمی کو صبر آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی انتقال ہو گیا تو کیا کر سکتے ہیں، ان کی عمر اتنی ہی تھی. تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی. اور یہ الگ بات ہے، میں ایک چیز اور مکمل کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ قریبی رشتے داروں نے بعد میں آپ کا بائیکاٹ بھی کیا ہے. یہ بھی بات ہے، بعد میں آپ کا بائیکاٹ بھی کیا ہے. لیکن یہ بائیکاٹ اس وقت کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دین کی دعوت دینی شروع کر دی تھی. اب اگر اس بائیکاٹ کے نتیجے میں آپ دین کی دعوت دینا بند کر دیتے یا کچھ اور اچانک ایسی زندگی میں تبدیلی آ جاتی تو شاید کوئی یہ کہہ سکتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے مشن پر لگے رہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو اس لیے وہی میں کہہ رہا تھا کہ پورے جو قبیلہ ہے اس سے نکالے گئے اور جو طائف میں ہوا جو یہ سارے واقعات. جی. تو وہ بھی مطلب ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مینٹل ٹراما کا شکار ہو. نہیں، یہ اس وقت ہوتا جبکہ پہلے ہوتا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ریونج میں مثلا اس طرح کی کوئی تحریک برپا کرتے. وہ سب تو بعد میں ہوا. جی. اچھا، تو میں ایک جو دوسری ویڈیو میں نے دیکھی اس میں بھی کچھ سوال ہیں، وہ میں معذرت چاہتا ہوں لیکن سوال کے جواب ضروری ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، جلدی کر لیتے ہیں تاکہ اور لوگوں کو بھی موقع مل جائے. جی. اچھا، میں چاہوں گا لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جی محمد علی صاحب ایک منٹ، آپ کا کامنٹ میں نے دیکھ لیا. تو میں اصل میں بھی جو ہے تھوڑا سا صبر کریں محمد علی صاحب، میں خود بھی جو لنک ہے وہ پیسٹ نہیں کر پا رہا ہوں. عمیر بھائی سے کہوں گا کہ وہ پھر کامنٹ میں جا کر لنک پیسٹ کریں تھوڑے وقفے سے تاکہ لوگ جوائن ہو سکیں. عمیر بھائی کے سوالوں کے بعد پھر میں دوسرے لوگوں کو دوں گا انشاءاللہ. جی میں انشاءاللہ یہ کر دوں گا. اور یہ آپ کی جو لاسٹ اسٹریم ہوئی تھی مفتی شمائل صاحب کے ساتھ، تو اس میں ڈاکٹر ارمانی صاحب آئے تھے. جی. اور ڈاکٹر ارمانی صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس میں انہوں نے حضرت آدم پر کچھ سوال کیے ہوں گے تو آپ نے کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک باقاعدہ تدبیر تھی اللہ تعالیٰ کی، میں نے اسکیم تھی. جی اسکیم تھی، وہ اسکیم تھی. تو مولانا سوال یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جو امر ہے اس میں کوئی ڈیفرنس ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں؟ سب سے پہلے تقدیر کی ڈیفینیشن مولانا کیا ہے یہ میں جاننا چاہوں گا. میں اسی پر آ رہا تھا. دیکھیں میں نے جو لفظ استعمال کیا اسکیم، اس پر شاید کچھ لوگوں کو ان کو سمجھ میں نہیں آیا، کچھ لوگ یعنی اعتراض ویلڈ نہیں ہے. میں اس لفظ پر قائم ہوں کہ وہ لفظ میں نے بالکل صحیح استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم تھی. اسکیم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسکیم کو ہم اس کا جو سینونیم ہے ہم پری ڈیسٹینیشن بول دیں، اسی کو ہم عربی میں تقدیر بول دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی. اور تقدیر پر ایمان لانا یہ ہر مسلمان کے لیے، مومن کے لیے ضروری ہے. لیکن تقدیر کیا ہے اس کو دراصل سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے تقدیر کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کہیں بیٹھ کر کوئی ڈرائنگ بنائی ہے، کوئی مطلب سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے، وہ ہر چیز اسی کے اعتبار سے چلے گی. اللہ تعالیٰ کا علم ہے، لیکن علم میں اور تقدیر میں فرق ہے.
وہ فرق یہ ہے کہ علم جو ہے وہ عام ہوتا ہے اور تقدیر بہت خاص ہوتی ہے، اسپیسیفک. مثلا اللہ کے علم میں جو یہ ہے کہ فلا 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 ایونٹس ہوں گے، تو یہ سارے کے سارے اللہ کے علم میں بھی ہیں، اس کو تقدیر کہا جاتا ہے. اور جو ایونٹ ہو سکتا تھا مگر نہیں ہوگا، وہ اللہ کا علم تو ہے، تقدیر نہیں ہے. تقدیر جو ہے وہ علم جو ہے وہ براڈر ہے اور تقدیر خاص ہے، بالکل اسپیسیفک ہے. تو تقدیر کا تعلق یا اسکیم کا تعلق اللہ کے علم سے ہے. یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہوا. تو ہر چیز جو ہو چکی ہے یا آئندہ ہوگی یا ابھی ہو رہی ہے، پتا کوئی گر رہا ہے یا ہل رہا ہے، انسان کوئی کام کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے، وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے اور اس کے خلاف انسان نہیں کر سکتا. اب آپ آگے بولیے. جی، اور یہ آگے مولانا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو فری ول دیتا ہے اور وہ تقدیر کے زمرے میں بھی آتا ہے، یہ بات بھی درست ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو فری ول ہے یہ محدود ہے کہ لامحدود ہے؟ نہیں، فری ول محدود ہے یا لامحدود ہے، اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ اس کو اپلائی کہاں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں اپنی زندگی میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، اچھا یا برا، تو میں جو بھی کام کروں گا وہ اپنی فری ول سے کروں گا. ٹھیک ہے، گناہ بھی اپنی فری ول سے کروں گا اور نیک کام کروں گا تو بھی اپنی فری ول سے کروں گا. لیکن جہاں مجھے فری ول نہیں ہے وہ یہ کہ مجھے رزق کتنا ملنا ہے، اس میں مجھے فری ول نہیں ہے. موت کب آنی ہے، پیدا کب ہونا ہے، اس میں فری ول نہیں ہے. انسان اپنی مرضی سے نہیں آتا اور اپنی مرضی سے نہیں جاتا. ٹھیک ہے، اب آپ اسی طریقے سے اس کو رزق کتنا ملنا ہے یہ بھی اس کی مرضی. ہاں وہ ایفرٹس کر سکتا ہے، بعض مرتبہ ایفرٹس کامیاب ہوتے ہیں، بعض مرتبہ نہیں ہوتے. ایک ہی کالج سے ایک ہی سال کے پاس آؤٹ دو اسٹوڈنٹس، ایک کسی کمپنی کا سی او بن جاتا ہے، دوسرا کہیں جا کر ملازم ویسے ہی نچلے درجے کا ملازم بن جاتا ہے. تو یہ بھی یہاں پر بھی فری ول نہیں ہے. جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں گناہ کی اور اچھائی برائی، اس میں ہمیں فری ول حاصل ہے. جی مولانا کیا مطلب پھر آپ نے جو سوال مطلب جواب دیا اس میں کہ یہ بھی مطلب پہلو نکل رہا ہے کہ پھر کیا اللہ تعالیٰ فری ول میں دخل دیتا ہے انسان کے؟ نہیں، میرے خیال سے سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا جب ہم نے ایمان لیا کہ کوئی بھی چیز اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہو سکتی تو ہمارے پاس فری ول کہاں رہی؟ جی جی، یہ مین کوشچن ہے نا کہ بھائی اب اگر پتا بھی اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہل سکتا، وہ اللہ کے علم میں ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہلے گا. مجھے مثلا نماز پڑھنی ہے اور اللہ کے علم میں ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو میں نماز پڑھوں گا. اور اگر اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا، چاہے جو کر لوں. تو پھر فری ول کہاں رہی؟ اس کا میں جواب دینا چاہوں گا. دیکھیے، بہت آسان سی مثال ہے، بڑی لمبی اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، میں بہت آسان سی، چونکہ میری جو اسٹریم ہے اس کے بعد فوراً وہ ایک لفظ اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر 6 گھنٹے اسٹریم کرتے ہیں، تو تاکہ جو ذرا لو آئی کیو لیول کے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اس لیے میں بہت آسان مثال دیتا ہوں اور یہ مثال میں نے اکثر دی ہیں. مثال کے طور پر میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ویڈیو بھی آن ہے، میری آواز آپ سن رہے ہیں، ہم لائیو ہیں. یہ ریکارڈڈ ویڈیو نہیں ہے، اسی لیے ہم کانورسیشن جو ہو رہا ہے وہ بالکل ایک دم لائیو ہو رہا ہے، سارے سن رہے ہیں، کئی سو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ میرے پریزنٹ سے واقف ہیں، میں آپ کے پریزنٹ سے واقف ہوں. میرا جو حال ہے یعنی جو پریزنٹ ٹائم ہے اس میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، میں کہیں جاگنگ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. لیکن آپ کا جو یہ علم ڈیفینیٹ نالج ہے اس نے مجھے مجبور نہیں کیا، میری فری ول کو ختم نہیں کیا، میں اپنی فری ول سے بات کر رہا ہوں آپ سے. اسی طریقے سے اچھا، اور ہم چونکہ ٹائم کے اندر رہتے ہیں تو ہم پاسٹ کو صرف یاد کر سکتے ہیں، پاسٹ میں جا نہیں سکتے. فیوچر ابھی تک آیا نہیں، لہٰذا فیوچر میں بھی ٹریول نہیں کر سکتے. تو ہمارے پاس جو ٹائم ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارا پریزنٹ ہی ہے، نہ پاسٹ نہ فیوچر. خدا جو کہ آلمائٹی ہے، کہ جو اومنیپوٹنٹ ہے، جو العلیم ہے، جس کو سب پتا ہے، جو خالق ہے، وہ جس طرح تمام کی تمام چیزوں کا خالق ہے وہ ٹائم کا بھی خالق ہے. تو ٹائم مخلوق ہے، کریشن ہے. کریٹر اپنی کریشن میں نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے باہر ہوتا ہے. تو وہ ہمارا جو ٹائم ہے، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، وہ بالکل اسی طریقے سے دیکھ رہا ہے جیسا کہ آپ میرے پریزنٹ کو دیکھ رہے ہیں. تو اگر آپ کا میرے پریزنٹ کو دیکھنا مجھے مجبور نہیں بناتا اور میں اپنے فری ول سے کوئی بھی کام کر رہا ہوں، تو اسی طریقے سے خدا کا میرے پاسٹ کو جاننا، میرے پریزنٹ کو جاننا، میرے فیوچر کو جاننا، جبکہ وہ اس ٹائم کا خالق ہے، وہ ہمیں مجبور نہیں بناتا، بلکہ ہم جو بھی کام ہم نے پاسٹ میں کیا ہے یا ہم پریزنٹ میں کر رہے ہیں یا فیوچر میں کریں گے وہ اپنی فری ول سے کریں گے. یہ ایک آسان سی مثال ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مسئلہ واضح ہو جانا چاہیے. جی، تو مولانا اسی جو آپ نے ابھی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے تو اسی پہ میں سوال کروں گا انشاءاللہ 2-3، تو انشاءاللہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا.
کہ جب حضرت آدم کو جنت سے نکالا، مطلب نکالنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی، تو پھر شیطان کو کیوں دوش دیا جاتا ہے کہ اس نے مطلب اس نے وہ کیا، گمراہ کیا اور اس کو کیا؟ ٹھیک ہے، تو مطلب تو اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے بندہ مجبور نہیں ہوتا، بندہ کرتا ہے اپنے فری ول، ٹھیک ہے جی، مطلب آپ کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہونا یہ مطلب ثابت نہیں کرتا کہ وہ بندہ وہ چیز کرے گا ہی کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا امر۔ جی ہاں، رائٹ، ایگزیکٹلی، یہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ نے حکم نہیں دیا شیطان کو کہ جا کے یہ کام کرو، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جب شیطان وسوسہ ڈالے تو فوراً وسوسہ قبول کر لو، یہ حکم نہیں دیا، یہ اللہ کا علم ہے، اور علم کی وجہ سے کوئی مجبور نہیں ہوتا۔ شیطان مجبور نہیں ہوا کہ وہ وسوسہ ڈالے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام مجبور نہیں ہوئے کہ وہ وسوسے کو قبول کریں، ٹھیک ہے؟ جی جی جی، اچھا ایک چیز اور بھی بتا دوں آپ کو کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وسوسہ ڈالا شیطان نے، لیکن حضرت آدم کو جو جنت سے نکالا گیا، وہ جو نکلے ہیں وہ کسی سزا کے طور پر نہیں نکلے ہیں۔ یہ کرسچنز کا عقیدہ، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک عقیدہ ہے اوریجنل سن کا، کہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے وہ اوریجنل سن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اوریجنل سن کون سا ہے؟ وہ جو آدم نے کیا تھا، شیطان کا وسوسہ قبول کر کے سیب کھا لیا تھا، جنت سے نکالا گیا تھا۔ لہٰذا اس کے کفارے کے طور پر، اس سزا کو بھگتنے کے طور پر خدا خود جیسس بن کر دنیا میں آئے اور ان کو سولی پر لٹکایا گیا۔ اب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ بھئی جب جیسس نے ساری انسانیت کے لیے کفارہ ادا کر دیا تھا تو پھر چاہے کوئی عیسائیت کو مانے یا نہ مانے، اب عیسائیت کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اوریجنل سن تو ختم ہو گیا، اس کا کوئی جواب نہیں۔ تو اینی ویز وہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سزا کے طور پر نہیں نکالا بلکہ رحمت کے طور پر نکالا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی اعلان کر چکا تھا، جبکہ شیطان نے وسوسہ بھی نہیں ڈالا تھا، ابھی سجدے کا حکم بھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو آیت ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نمائندہ بھیجنے والا ہوں۔ تو اللہ کا نمائندہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو ہے نہیں، تو یہ تو اللہ پہلے ہی اعلان کر چکا تھا۔ تو اللہ نے جو اعلان کیا تھا، جو اس کے علم میں تھا، وہ یہ تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان وسوسہ ڈالے گا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھول چوک ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر ان کو جنت سے زمین کے اوپر بھیجا جائے گا۔ میں ایک چیز کا اور اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ قرآن کریم میں مجھے معلوم ہے کہ میرے اس لفظ کو لے کر لوگ جو ہے ایک دم اسٹریم بنائیں گے 6 گھنٹے کی، سیدھے سورہ طٰہٰ کے اوپر پہنچیں گے اور وہاں کا ترجمہ نکالیں گے۔ میں اس لیے پہلے ہی بتا رہا ہوں، سورہ طٰہٰ کے اندر آیت ہے 115، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فنسیٰ ولم نجد لہ عزما، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھول ہو گئی، ولم نجد لہ عزما، ہم نے ان کے اندر عزم یعنی ارادہ نہیں پایا، یعنی انہوں نے بالارادہ یہ کام نہیں کیا کہ انہوں نے شیطان کی بات سن لی، بھول چوک ہو گئی۔ بھول چوک غلط یعنی بھول چوک جو ہے وہ گناہ اس سے نہیں ہوتا۔ ایک آدمی اگر بھول جائے تو اس کو ہم گناہ نہیں کہتے، یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے گناہ کیا۔ آگے آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور اس کا ترجمہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا کہا ٹالا اور بھٹک گئے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی ڈیسٹینیشن پر آپ کو جانا ہے، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ نے ایک رانگ ٹرن لے لیا غلطی سے، تو غلطی سے یا بھول سے آپ نے اگر ایک رانگ ٹرن لے لیا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے گناہ کیا۔ اب چونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رانگ ٹرن کو لینے کے بعد، وہ بھی غلطی سے بھول سے، واپس وہ صحیح راستے پر آ گئے۔ یہ صحیح راستے پر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں مکمل صلاحیت پیدا ہو چکی تھی زمین میں اللہ کا خلیفہ بننے کی، تو فوراً اعلان ہوا کہ اب آپ کو خلافت دی جاتی ہے، زمین میں پہنچیے۔ یہ پوری سٹوری ہے۔ تو مولانا پھر قرآن میں سورہ نحل میں آیت نمبر 37 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 37 37، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، اور مطلب جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے وہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جس کو چاہے اللہ گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اس میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے، نہ کہ اس کے عمل کا۔ یعنی اللہ کو یہ قدرت ہے کہ وہ تمام کے تمام انسانوں کو ہدایت دے دے، اس کو یہ بھی قدرت ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کو گمراہ کر دے، لیکن اس نے فری ول دی ہے۔ جی، یہی میں چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے اسٹریم بہت غور سے سنی اور مجھے یہی لگا کہ انہوں نے غلط سمجھا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور اللہ تعالیٰ کے علم کو۔ جی جی جی، یہ دو اور امر کو، اللہ، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ بالکل، میں نے وہی کہا کہ نا، ظاہر ہے کہ آپ
جن لوگوں کو نہ تو دین سے واسطہ، نہ مطلب کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ان کو بلیم نہیں کرتا ہوں، ان کی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنی لا علمی کے باوجود اسلام کے اوپر اور اسلام کی جو عقلی انٹرپریٹیشن ہے اس کے اوپر بے عقلی کے ساتھ وہ کامنٹ کر رہے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے. اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آئیں، ہم انشاءاللہ سکھانے کے لیے تیار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے تمام جو کوشچنز ہیں وہ ہو گئے، رائٹ؟